بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوپہر کی دھوپ آگ کی طرح تپتی ہوئی چٹان اور سل کے نیچے دبی ہوئی ایک زندہ لاش۔ غلاموں کو اتنی دردناک سزا نہیں دی جاتی۔ مکہ کے ایک تاجر نے امیہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس نے کتنا سنگین جرم کیا ہے۔ سارے صنادید عرب جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف صف آرا ہے، یہ بدبخت اس کا کلمہ پڑھتا ہے، شب و روز اس کا دم بڑھتا ہے، اس کی تصور و خیال میں ہر وقت شرابور رہتا ہے۔ میں نے اسے بار بار سمجھایا کہ تو ایک حبشی نجار غلام ہے، عرب والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ اگر کسی کا حق تیرے اوپر ہو سکتا ہے تو آقا ہونے کی حیثیت سے یہ منصب میرا ہے اور صرف میرا ہے۔ امیہ نے تیور بدل کر جواب دیا، تمہاری اس فرمائش پر وہ کیا کہتا ہے؟ مکے کے تاجر نے پھر سوال کیا، کہتا ہے کہ تم نے میرا جسم خریدا ہے۔ غلامی کے فرائض کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے، دل سے نہیں ہے۔ میں تمہاری خدمت سے انکار کر دوں یا مجھ سے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوتاہی سرزد ہو تو البتہ میں لائق تعذیر ہوں، لیکن ضمیر کی آواز اور دل کی امنگوں پر تمہارا کوئی حق تسلیم کرنے سے میں قطعاً انکار کرتا ہوں۔ کسی دلکش اور زیب ہستی کے ساتھ روح کی وابستگی کے لیے رنگ و نسل کی ہم آہنگی بالکل ضروری نہیں۔ حبشی نجات ہونا عرب کے پیغمبر صادق پر ایمان لانے سے منع نہیں ہے۔ امیہ نے نہایت تمسخر کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب نقل کیا۔ اس کی گفتگو کا تیور بتا رہا ہے کہ عرب کے رائے عامہ کے خلاف بغاوت کے بھرپور جذبے سے وہ مسلح ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے سحر سے اس کا جانبر ہونا اب بہت مشکل ہے۔ ایسے بے وفا، سرکش اور کافر کردار تک پہنچانے کے لیے یہ سزا بھی بہت ناکافی ہے۔ یہ کہتے ہوئے مکے کا تاجر آگے بڑھ گیا۔ پھر وہی دوپہر کا وقت تھا، آسمان سے چنگاری برس رہی تھی۔ لالا کی طرح دہتے ہوئے انگاروں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا گیا۔ اوپر سے کئی من پتھر کی ایک چٹان سینے پر رکھ دی گئی تاکہ سلگتا ہوا جسم کروٹ نہ بدل سکے۔ ایک زندہ انسان کا خون جل رہا تھا، چربی پگھل رہی تھی اور مکے کے اوباش تالیاں بجا بجا کر بدمست شرابیوں کی طرح ناچ رہے تھے۔ چنگاریوں کی طرح جسم کی خاکستر اڑنے لگی، لیکن سلگنے والی کی زبان پر ظلم و ستم اور جرور استبداد کا کوئی شکوہ نہیں ہے۔ ایک سے ایک لرزا دینے والا واقعہ دنیا کے نگاہوں سے گزرا ہے، لیکن خوشنودی حق کے لیے تسلیم و رضا اور صبر و ضبط کا یہ حیرت انگیز نظارہ چشم فلک نے کم ہی دیکھا ہوگا۔ تصور جانان میں آنکھیں بند تھی اور امیہ ہاتھ میں تعزیانہ لیے پوچھ رہا تھا، بتا کیا اب بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا؟ تیری ہڈی تک جل گئی، اب تو جھوٹے دین سے توبہ کر لے۔ بلا وجہ اپنی جان کو ہلاکت کا نشانہ مت بنا۔ آخری بار سن لے کہ اب بھی اگر تو اپنی ضد سے باز نہ آیا تو تیرے جسم کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ سارا عرب میرے ساتھ ہے، کوئی بھی تیری حمایت کے لیے کھڑا نہ ہوگا۔ شدت کرب میں لرزتی ہوئی ایک مدھم سی آواز فضا میں گونجی، رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ میں زندگی کے آخری سانس تک پڑھتا رہوں گا۔ اس دین کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں جس کی محبت میرے دل کی دھڑکنوں میں جذب ہو چکی ہے۔ ایک حبشی غلام کی اس سے بڑھ کر اور کیا معراج ہوگی کہ اس کے جسم کی جلی ہوئی راکھ رسول عربی کے قدموں کا بوسہ لے لے۔ میری فتح و سرخروشی کے لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت بہت کافی ہے۔ وفاداری کی موت ہلاکت نہیں، حیات جاوید ہے۔ چاندنی رات تھی، ایک فقر نور کی دم قدم سے مکے کی پہاڑوں پر نور برس رہا تھا اور فضاؤں میں ہر طرف خوشیوں کی ترنگ بکھری نظر آ رہی تھی کہ اتنے میں چمنستان رسالت کے اندلیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے۔ آج چہرے پر غیر معمولی اندو و غم کے آثار تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھاتے ہی دریافت فرمایا، ابوبکر آج تمہارے چہرے پر دل کے گہرے
زخم کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ خیریت تو ہے؟ ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ آج دوپہر کو ظلم و شقاوت کا ایک دل گزر منظر دیکھ کر آنکھوں سے خون ٹپک پڑا۔ ظلم کی دہکتی ہوئی آگ پر ننگی پیٹھ انہیں سلا دیا گیا۔ آپ کے قلاقل و رخ کا غلام آنکھیں بند کیے سلگتا رہا۔ اف کرنا تو بڑی بات ہے، جانثار نے کروٹ بھی نہیں بدلی۔ انگاروں کے مدفن کے نشانات بتانے کے لیے جگہ جگہ پیٹھ میں غار پڑ گئے ہیں۔ جو ستم کی یہ دردانگیز سرگزشت سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں بھیگ گئیں۔ ارشاد فرمایا، ابوبکر مت گھبراؤ، حق کا سورج زیادہ دیر تک گہن میں نہیں رہتا ہے، آزمائشوں کی انہیں بٹیوں میں عشق و ایمان کا سورانے کرتا ہے۔ وہ دن بہت جلد آ رہا ہے جب اہل ایمان کی دنیا بلال کو اپنا آقا کہہ کر پکارے گی۔ جذبہ غمگساری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوت ہو گئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، امیہ اس لیے تو انہیں اپنے ظالم کا نشانہ بنا رہا ہے کہ وہ انہیں اپنا زر خرید غلام سمجھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دوں۔ خوشی سے چہرہ زیبا کھل گیا۔ ارشاد فرمایا، اس سے بڑھ کر اور دارین کی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے ایک مظلوم بھائی کو رنج و محن کے زندان سے رہا کرایا جائے۔ دین کے رشتے سے مصیبت زدوں کی امداد اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے، لیکن ابوبکر، نگار خانہ عشق کے اس شکیل زیبا کی خریداری میں مجھے بھی شریک کر لینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات کے بے خودی میں اشک بار ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور بلال دونوں ہی کا کل و رخ کے غلام اور دامن کرم کی پناہگیر ہیں۔ آپ سے الگ نہ ہماری جان کو کوئی ہستی ہے، نہ مال کا کوئی وجود۔ شرکت تو جب ہوتی کہ میرا کوئی الگ وجود ہوتا۔ جب سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ہے تو اب شراکت کا سوال ہی کیا رہ جاتا ہے۔ میری تو صرف اتنی آرزو ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ظالم سے چھڑا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدناس پر نثار کر دوں۔ دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ سے کہہ رہے تھے، میں تمہاری حبشی غلام کو خریدنا چاہتا ہوں، اگر تم ایثار کر سکو تو میرے ہاتھ وہ فروخت کر دو۔ امیہ نے کہا، اگرچہ میں ضرورت مند ہوں لیکن تمہاری بات نہیں کاٹوں گا، خریدنا ہے تو مناسب قیمت طے کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہاری منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ اور پھر جیسے ہی اس نے زبان ہلائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا فس و پیش منہ مانگی قیمت ادا کر دی۔ جب خوشی میں جھومتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لے کر چلنے لگے تو امیہ نے تن کرتے ہوئے کہا، ابوبکر، ایک ذہین تاجر کی حیثیت سے تم عرب گیر شہرت کے مالک ہو۔ تمہارے متعلق مشہور ہے کہ مال پرکھنے اور قیمت لگانے میں تمہارا اب تک کوئی بھی حریف نہیں پیدا ہو سکا ہے، لیکن مجھے سخت تعجب ہے کہ آج بلال کی خریداری میں مات کھائی گئے۔ ایک ناکارہ غلام جس کی نہ صورت ہی دیکھنے کے قابل ہے اور نہ اسے کوئی ہنر ہی آتا ہے، تم نے سونے کے مول اسے خرید لیا ہے۔ اتنا بڑا غبی اور بے عقل ہیں وہ کہہ کر میں نے سخت سے سخت سزا دی ہے، لیکن رحم کے درخواست کرنے کا بھی اسے سلیقہ نہیں معلوم۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا ناکارہ غبی اور بے ہنر غلام تم نے کس مصرف کے لیے خریدا ہے۔ معنی ہے تبسم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو لفظوں میں یہ جواب مرحمت فرمایا، خوب و ناخوب کا معیار ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا۔ بڑی مشکل یہ ہے کہ تم جیسے غیب سمجھ رہے ہو وہی میرے نزدیک ہنر ہے۔ بلال کو سونے کے مول خرید کر بھی میں شرمندہ ہوں کہ اس کی واجبی قیمت دونوں جہاں سے زیادہ ہے۔ جس روح زیبا کی ایک جھلک نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وارفتہ بنا دیا تھا، آج زندگی بھر کے لیے اس کے قدموں میں پہنچ گئے تھے۔ آقائے کونین کے دامن میں انہیں دو جہاں کا سرمدی سکون مل گیا۔
اب وہ سیاہ غلام نہیں، عالم اسلام کے روبرو آقا تھے۔ معزز دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔